الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے مغفرت کا چھٹا سبب ذکر کیا جا رہا ہے، المصائب الذی یغفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا، کہ وہ مصیبتیں جو انسان کو دنیا میں پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کے اوپر گزشتہ کل کچھ بات ہوئی تھی اور ہم ذکر کر رہے تھے قرآن کریم کا 2 پارہ 3 صفحہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس آیت میں 5 طرح کے امتحانات ہیں. گویا رب کریم نے 5 پرچے نکالے ہیں. جو مومن ان پرچوں کے اوپر صبر کرے گا اس کے لیے آگے بشارت ہے. سب سے پہلا پرچہ جو کل ذکر کیا گیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے. تو سب سے پہلا پرچہ جو ہے وہ خوف کا ہے. انسان کے اوپر خوف آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ خوف بھی بہت آسان ہوگا، یہ پرچہ بھی بہت آسان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہاں شیئن کا لفظ استعمال کیا، اور شیئن یہ معمولی چیز کے لیے بولا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسی شیئن کے اوپر تنوین لے کر آئے، وہ بھی بہت معمولی چیز تقلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من الخوف، خوف سے پہلے مین لے کر آئے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بتلانا چاہتے ہیں میرے بندو، تمہارا سب سے پہلا پرچہ جو ہوگا وہ خوف کا ہوگا، اور تمہیں حوادثات اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور دشمن کا خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور یہ مصیبت تمہیں پیش آئے گی. علامہ آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الخوف المراد من الخوف خوف العدو، کہ یہاں خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے. اور یہ بات کل بتلائی گئی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے، ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. یہاں جعل جو ہے جعل یہ تکوینی ہے، گویا نبی انبیاء علیہ السلام کی ترقی درجات اور تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے. میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائش آئی، صحابہ کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں ذکر کیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے کلیجے منہ تک آ گئے. اور آگے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو سخت طریقے سے ان کو ہلا دیے گئے. گویا بہت سارے صحابہ کے اوپر بھی غزوہ بدر اور غزوہ خندق احد وغیرہ کے اوپر حالات آئے، تو اس صحابہ کے اوپر بھی حالات آئے. یاد رکھو میرے بھائیوں، انبیاء نبینا علیہ السلام کے پر جو آزمائش آتی ہے وہ ان کے ترقی درجات کے لیے آتی ہے، اور عام انسانوں کے اوپر جو حالات اور آزمائش آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ کہیں یہ میرا بندہ نعمتوں میں پل کر اور اپنی آسائش میں رہ کر کہیں یہ نعمتوں میں عجب میں آ کر کہیں تکبر اور عجب میں مبتلا نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش آتی ہے. تو سب سے پہلا پرچہ جو ہے وہ ہے خوف. دوسرا پرچہ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والجوع، بھوک کے ذریعے. اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں
یہاں جو سے مراد بھوک ہے اور یہاں قحط سالی. فرماتے ہیں یہاں جو سے مراد قحط سالی کہ آسمان کے اوپر سے بارش بند ہو جائے گی. بظاہر جب بارش بند ہو جائے گی تو کھیتوں اور زمینوں کے اندر میں غلے کی پیداوار میں کمی آ جائے گی. جب کمی آ جائے گی تو ایک قحط سالی ہو جائے گی, لوگ بھوک مری کے اندر میں مبتلا ہو جائیں گے. تو فرمایا دوسرا جو پرچہ ہے وہ کیا ہے؟ جو یعنی بھوک کا. اور تیسرا پرچہ رب کریم نے جو نکالا وہ یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی ہم تمہارے مالوں کے اندر میں کمی کر کے تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, اس کے ذریعے ہم کبھی آزمائیں گے, کبھی تمہیں نفع نہیں ملے گا. تو طرح طرح کی یہ آزمائش آئے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. والانفس یہاں انفس سے مراد جان. اور کبھی بچپن کے حالت میں اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں, کبھی کسی گھر کے اندر میں کسی کے والد کو بلا لیتے ہیں, کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, نہ جانے مختلف قسم کے اس طرح حالات آتے ہیں. تو کبھی قتل کی شکل میں اور کبھی اپنی طبعی موت مر کر وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم اس طریقے سے بھی آزمائیں گے. اور اخیر میں فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں کمی کر کے. ہم نے اس سال دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ شروع میں جو درخت ہے آم کے, اس کے اوپر اس کے جو مور جس کو ہم بولتے وہ نہیں آئے, لوگ پریشان ہو گئے. بعد میں تھوڑی سی ہلکی سی اور ٹھنڈی ہوئی کہ سب کے آم لہلہاتے ہو گئے, سب کے اوپر ایک امید رنگ لے آئی کہ لوگ خوشیوں سے ابھر آئے کہ اس مرتبہ آم زیادہ ہوں گے. لیکن واپس اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے تکوینی کہ بارش آ گئی, آندھی آ گئی, تیز ہوا آ گئی کہ سارے مور بکھر پڑے اور پھلوں کے اندر میں کمی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ہم پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے میرے محبوب آپ ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. بظاہر یہاں کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا. اللہ پہلے فرماتے ہیں یہ مصیبتیں تمہارے اوپر آئے گی اور مصیبتوں کے اوپر صبر. بظاہر ایک انسان بخار میں بیماری میں مبتلا ہے اور میں ان کو یوں کہوں کہ آپ کو مبارکباد ہو, وہ تعجب کرے گا کہ میں ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوں, میں چارپائی کے اوپر ہوں اور آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, وہ غصے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہم تمہیں آزمائیں گے اور آگے کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ تمہیں خوشخبری ہو, بشارت سنا دیجئے میرے محبوب. میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ بشارت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اور کن چیزوں کے اوپر بشارت ہے؟ صبر کرنے والوں کے اوپر. ان چیزوں کے اوپر جو صبر کرے, اے محبوب آپ ان کو صبر کی تلقین کیجئے, آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ میرے بندوں نے ان چیزوں کے اوپر صبر کیا ہے. اب ان صبر کے اوپر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. میرے بھائی آگے فرماتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی امت کی خصوصیت ہے. ماں قبل کی اور سابقہ امتوں میں یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کو ایک تمغہ اور یہ نعمت دی. اگر یہ نعمت ماں قبل کی امت میں کسی کو ملتی تو سب سے پہلے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ چیز ملتی کہ جب آپ سے یوسف دور ہو گئے, بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا اور ایک مدت گزر گئی. اس وقت یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر برا حال ہو گیا. تب آپ نے کیا کہا تھا؟ یا اسفا علی یوسف. اگر ماں قبل کی شریعت میں ہوتا فوراً یعقوب علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ یوں کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہیں, لیکن آپ نے کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف کے اوپر.
تو میرے بھائیوں یہ اس امت کی ایک امتیازی صفت ہے کہ یہ اس امت کو ملا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر میں ہر انسان کے ساتھ مختلف احوال لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے اللہ کسی نہ کسی حالات سے گزارتے ہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی تکلیف ہے کبھی آسائش ہے، کبھی سکون ہے کبھی بے سکونی ہے، تو کسی نہ کسی حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھنا، جو آدمی اللہ کی نظر میں جتنا محبوب ہوتا ہے اس کے اوپر حالات بھی اتنے ہی کٹھن آتے ہیں، جو اللہ جس کے اندر میں کمالات زیادہ ہوتے ہیں اس کے اوپر حالات بھی زیادہ آتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون ناواقف ہے، سب جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر فن میں کمالات دیا تھا، ہر فن میں مہارت دی تھی۔ آپ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تجارت کے معاملات ہو، آپ بڑے تاجر بھی تھے، آپ کپڑا کے کاروبار تھے آپ کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاصلین بھی بہت زیادہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ کی عمر 90 سال کا پہنچ چکی۔ ایک آدمی امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی والدہ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب اندازہ لگائیے 90 سال کی عورت ہے، بظاہر امام صاحب سمجھ گئے کہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے کتنا بہترین جواب دیا، فرمایا میری والدہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، سمجھدار ہے، میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں اور میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میری والدہ اجازت دے تو کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب وہاں سے اٹھے، ابھی چند ہی قدم گزرے چلے تھے کہ اس بندے کے پیٹ میں درد ہوا اور وہیں گر کر مر گئے، وہیں گر کر مر گیا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا پیچھے کہ وہ مر گیا، امام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ تو میرے بھائیوں جو آدمی صابر بنتا ہے، جو آدمی آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا، جو انسان اپنے اوپر آنے والی آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے، صابر بنتا ہے، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے بہترین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ اس کا معاون اور مددگار اور محافظ بن جاتا ہے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے اور اچانک کیچڑ میں ان کا پاؤں گرنے کی وجہ سے، وہ اس کے پاؤں کے چمپل کی وجہ سے وہ کیچڑ اڑ کر پیچھے ایک شوہر اور ایک بیوی، دونوں میاں بیوی جا رہے تھے، تو وہ کیچڑ کے چھینٹے، وہ کاجو اور کیچڑ کے چھینٹے اس عورت کے اوپر جا کر گرے۔ تو اس بیوی، اس عورت کے شوہر نے اس اللہ کے نیک بندے کو بہت برا بھلا کہا، اس کو گالیاں دی اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہے۔ اس اللہ کے بندے نے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل بسا اور آگے تھوڑے آگے گئے تو ایک اور بندہ ملا، انہوں نے ایک ٹھنڈا دودھ کا پیالہ پیش کیا، کہا اس کو آپ نوش فرما لیجئے۔ جب انہوں نے پیش کیا، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ تیری مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ پلانے والے ہیں، کچھ محبت کرنے والے ہیں، ابھی کچھ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، اللہ تیری مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوڑا گھر پر پہنچا، ابھی گھر کی سیڑھیاں چڑھ ہی رہے تھے کہ اس کے شوہر کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر پڑا، وہاں انتقال ہو گیا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ اس عورت نے لوگوں کو کہا کہ ابھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا اور کچھ زیادہ ہوا نہیں تھا، تو لوگوں نے اس بزرگ سے جا کر کہا کہ اتنی سی بات کے اوپر تو کیا آپ نے بد دعا دے دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں کی، اصل بات یہ ہے کہ اس عورت سے اس کے شوہر کو بہت محبت تھی اور اس کی محبت کی وجہ سے اس نے مجھے برا بھلا کہا، مجھے گالیاں دی، تو اس کی بیوی اس کے اوپر خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے بدلہ لے لیا، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اللہ کو میرے ساتھ جو قصور و معاملہ کیا اللہ کو یہ دیکھا نہ جا سکا، تو اللہ نے میری طرف سے یہ معاملہ کر لیا، اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوا تو اللہ نے یہ کیا۔
یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کرے؟ صبر کرے۔ دیکھو جب کوئی انسان کسی اللہ کے ولی سے مقابلہ کرتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے، من عادالی ولیا فقد آذنتہ من الحرب، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ اگر کوئی اعلان جنگ، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ، مجھے ابھی یاد آیا ہے واقعہ، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا الیاس صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے کہا تھا، اس وقت جب آپ پڑھ رہے تھے کہ زکریا، اللہ والوں کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بات انہوں نے اس وقت پوچھی نہیں جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا تم اللہ والوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، کبھی تمہاری زبان سے کیا نکلے گا اور اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ فرمایا کبھی اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ انسان کے اوپر جب حالات آئے تو اس کے اوپر وہ صبر کرے۔ ایک صبر تو وہ ہے کہ جب اس کے اوپر حالات آئے وہ ذرہ برابر شکوہ شکایت نہ کرے، اپنے والد کے سامنے بھی ذکر نہ کرے، بلکہ اس کو بالکل کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ ایک صبر تو یہ ہے، ایک صبر یہ ہے، اور ایک صبر وہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حالات آئے، آزمائش آئے تو اس کے اوپر آپ راضی رہے۔ اور ایک صبر وہ ہے جب آپ کے اوپر حالات آئے تو آپ راضی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کے اوپر حالات آئے تو آپ سمجھ لو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح بھی پیار کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر مصیبت اور آزمائش دے کر اس طرح کبھی نوازتا ہے کہ اس کو جس مصیبت میں آزمایا تھا کبھی اللہ اسی راستے سے اس کو عزت بھی دیتا ہے، کبھی اللہ اسی راستے سے اس کو نجات بھی دیتا ہے، کبھی اللہ اسی راستے سے اس کو عزت کے مقام پر بھی پہنچاتا ہے۔ میں آپ کو اسی ایک واقعے کو سمجھاتا ہوں کہ جس راستے سے انسان پر پریشانی آتی ہے اسی راستے سے انسان کو نجات بھی ملتی ہے۔ ہم نے ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر میں یہ اعلان کیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ پر تیرا تخت چلا جائے گا، تو اس نے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھیے، آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا معصوم سا دودھ پیتا بچہ، اس کو صندوق میں بند کرنا، یہ مستقل ایک موت کا سامان ہے۔ اس کے بعد اس کو دریا میں ڈالنا، یہ مستقل ایک موت کا سامان ہے۔ پھر یہ دجلہ اور یہ نہر جس کے راستے سے گزرتے وہ ایک دشمن ہے فرعون، اور اس کے پاس سے گزرے تو تین راستے دشمن کے ہیں اور موت کے سامان ہے، لیکن اللہ کا ایک حکم تھا، آپ نے بچے کو بند کر دیا اور ڈال دیا، آپ نے اس کے اوپر صبر کیا۔ یہ ایک آزمائش کی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اسی پانی کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا اور نجات دی تھی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مصلحت حکمت ہے کہ آپ کو اسی صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈالا تھا۔ جب فرعون نے اس کی پولیسوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جب پیچھا کیا تھا اور آپ جا رہے تھے تو آپ سمندر کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ارے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، کلا
ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی جیسے ہی وہاں سمندر کے پاس پہنچے، آپ نے عصا مارا اور اس کے 12 راستے ہو گئے، آپ پار ہو گئے، اور فوراً جب بنی موسیٰ اور فرعون کی قوم اور فرعون آیا، اب اللہ نے اسی پانی کے اندر میں ان کو غرق کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس راستے سے آزمائش آئی تھی اسی راستے سے اللہ نے نجات بھی دے دی۔ میرے بھائیو، یہ ہے کہ بعض مرتبہ جس راستے سے اللہ ہمارے پر آزمائش ڈالتا ہے اسی راستے سے اللہ ایک عزت کے مقام پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے اوپر حالات آئے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی تھی اور ان کا شوہر بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد سنا تھا ام سلمہ نے کہ جو انسان مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ لیکن ام سلمہ چونکہ اللہ کے رسول کا ایک ارشاد سنا تھا، اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر مجھے کون شوہر ملے گا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان سنا تھا، بعد میں اللہ کے رسول نے خود پیغام بھیجا اور آپ نے ام سلمہ کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر جو مصیبت، جو آزمائش آئی، کیسے حالات آئے کہ آپ کی بیوی، آپ صحت مند تھے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا اور آپ کا مال سب کچھ ختم ہو گیا۔ 17 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور اتنی سنگین بیماری میں مبتلا رہے، اتنی سنگین بیماری میں مبتلا رہے، شیطان نے ہزاروں کوشش کی حضرت ایوب علیہ السلام کو پھسلانے کی اور آپ کو ایمان سے ہٹانے کی، لیکن ایوب علیہ السلام کا جب جملہ سنا تو شیطان مایوس ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ اگر اسی مصیبت میں تو مجھے 100 سال کی زندگی دے تو میں اسی 100 سال تک اسی طرح میں گزاروں گا، کبھی تیرے سامنے میں شکوہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ جملہ انہوں نے کہا، شیطان مایوس ہو گیا۔ تو اب شیطان گیا آپ کی بیوی کے پاس اور کہا، ایک طبیب اور ڈاکٹر کی شکل میں گیا اور کہا، میں طبیب ہوں اور میں آپ کے شوہر کو اچھا کر سکتا ہوں۔ اب کون بیوی اور کون عورت ایسی ہوگی جو یہ نہ انکار نہ کرے؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر اتنی بیماری میں مبتلا ہے وہ اچھا ہو جائے۔ تو اس کی بیوی نے کہا بالکل، لیکن اس نے کہا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے سامنے سجدہ کرو، آپ میرے سامنے سجدہ کرو۔ فرمایا میں تو اولا انہوں نے منع کر دیا، پھر انہوں نے کہا میں اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام سے میں پوچھوں گی۔ تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو ایوب علیہ السلام کے سامنے جب ان کی بیوی نے یوں کہا تو فوراً ایوب علیہ السلام غصے ہو گئے اور یوں فرمایا، تم نے ایمان غیرت یعنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے اسی وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ تمہیں منع کرنا چاہیے تھا کہ تو شیطان ہے، تو ملعون ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تجھے 100 پورا مانوں گا، میں تجھے 100 پورا لگاؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بعد میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کو بھی لوٹا دیا، اولاد بھی دی، بیوی بھی دی، گھر بار سب کچھ دیا۔ اب آپ اپنی وہ جو آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے صحت ہو جائے گی تو میں 100 پورے مانگا، اللہ نے فرمایا ایوب یہ تو یہ میری بندی ہے، یہ تیری ایک پسلیوں سے پیدا ہونے والی ہے، آپ کیسے ان کو ماریں گے؟ آپ انہیں معاف کر دیجئے اور آپ مسواک کی طرح پتلی پتلی 100 لکڑیاں جمع کریں اور ایک ساتھ مار دے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ نے یہ سارا انعام دیا، مال بھی دیا اور آپ کو اولاد بھی دی اور گھر بار سب کچھ دیا۔ آخری ایک واقعہ بیان کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، واقعہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے یوں فرمایا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اس
عورت کا کسی بعد میں اس کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، کئی مدت گزر گئی، لیکن ان کو اپنے شوہر نے کبھی کوئی آزمائش انہوں نے دیکھی ہی نہیں کہ میرے شوہر کے بعد کبھی کوئی حالات آئے۔ ایک رات اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی کا تقاضا ہے، تو وہ عورت پیچھے گئی اور پانی لے کر آئی، اور شوہر بہت محبت میں آ کر انہوں نے کہا تو جو چاہتی ہے تو مانگ، میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک طلاق چاہیے۔ عورت نے فوراً کہا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ شوہر رونے لگا، ارے میں نے آپ کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی اور آپ مجھ سے طلاق مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اب رات گزار لیتے ہیں، ہم صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اپنا ماجرا سنائیں گے، اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی صحابی اور اپنی بیوی صحابیہ وہ جانے لگے۔ راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی اور اس ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے پیر میں سے خون نکل گیا۔ اب یہی عورت اپنے دوپٹے کو اتار کر اپنے شوہر کے پاؤں میں لپٹنے لگی کہ میرے سرتاج اور میرے شوہر کو خون نکل رہا ہے، اور فرمایا چلو ہم گھر جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے کیا سمجھ میں آ گیا، ہم تو اللہ کے رسول کے پاس اپنا معاملہ لے کر جا رہے ہیں اور تم گھر جانے کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہو گیا چلیے۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میں اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے اوپر تو کوئی حالات اور کوئی آزمائش آ ہی نہیں رہے، آج جب میں نے آپ کو دیکھا کہ اللہ نے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کیا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی ایسی بندیاں بھی ہوتی ہیں جو اس طرح سے بھی دیکھتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں خوب صبر کرنے، آزمائش اور مصیبتوں کے اوپر اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان صبر کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں انعامات میں لے جاتا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے قرآن کریم میں 3 القاب سے نوازا اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ایوب نے صبر کیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ قرآن میں سب سے زیادہ یہ لفظ اگر استعمال ہوا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ بڑے صابر تھے۔ آگے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے ایوب، اور آگے فرمایا انہ اواب، بہت رجوع کرنے والا، بہت آہوزاری کرنے والا۔ تو یہ 3 القاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں کے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔